اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہوا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ لالچ اور حرص کے نقصانات کیا ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض کروں، لالچ اور حرص ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور جس انسان کو یہ لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کائنات میں بھی ذلیل و خوار رہے گا۔ لالچ کا ایک اہم نقصان یہ ہے کہ لالچی انسان ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے وہ ذہنی فقیر بنا رہتا ہے۔ اسی کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، الحریص فقیر ولو ملکت دنیا بحذافیرہا۔ حریص اور لالچی انسان ہمیشہ احساس فقر اور ناداری میں مبتلا رہتا ہے، خواہ وہ پوری دنیا کی ثروت اور پورے دنیا کے مال کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مال کا فقیر، ایک ہوتا ہے ذہن کا فقیر۔ مال کا فقیر جب مال پا لیتا ہے تو احساس غنا کرتا ہے، احساس ثروت کرتا ہے، اس کی فقیری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو انسان ذہن کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس چاہے جتنی دولت آ جائے، چاہے اس کا نام ہی غنی کیوں نہ رکھ دیا جائے، لیکن وہ ذہنی اعتبار سے چونکہ لالچی ہے، فقیر کا فقیر ہی رہے گا۔ دنیا کی تمام برائیاں جس طریقے سے محبت دنیا میں ہے، اسی طریقے سے تمام اچھائیاں اس بات میں ہے کہ انسان لالچ کو ختم کر دے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی ایدی الناس۔ میں نے دنیا کی تمام اچھائیوں کو اس بات میں دیکھا کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جیبوں میں ہے، اس سے لالچی نظروں کو ہٹا لیا جائے۔ تو لالچ ایک ایسی چیز ہے، اور لالچ ایک ایسی بیماری ہے، جس انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، ذہنی اعتبار سے وہ ہمیشہ فقیر رہتا ہے، ہمیشہ ذلت کا منہ دیکھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب نوح نے جب اپنی فاسق قوم کے لیے بد دعا کی اور عذاب الہی نازل ہوا، سارے لوگ اس کرۂ زمین کے عذاب کے پانی میں ڈوب گئے، جناب نوح کے ساتھ جو 80 لوگ تھے صرف وہ نجات پا پائے۔ اور جب یہ طوفان کا پانی اور عذاب کا پانی ختم ہوا تو جناب نوح نے دیکھا ایک شخص آیا، اس کا عجیب و غریب قیافہ ہے۔ اس نے آ کے جناب نوح سے کہا، اے نوح، آپ نے بہت بڑا میرے اوپر احسان کیا۔ اے نوح، آپ نے گنہگاروں کے لیے دعا کی، وہ سب مر گئے، اور میرا کام آسان ہو گیا، مجھے سکون مل گیا۔ جناب نوح نے کہا، تو ہے کون؟ اس نے کہا، میں شیطان ہوں۔ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ قوم کے لیے بد دعا کی، سب مر گئے، ورنہ میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ ان کو بہکانا ہے، ان کو بہکانا ہے، ان کے دل میں ان کا کینہ ڈالنا ہے، ان کے دل میں ان کا کینہ ڈالنا ہے۔ اب کچھ دن کے لیے مجھے سکون مل گیا، لہٰذا جو آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، سکون دیا ہے،
اس کے عوض میں آپ کو 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نوح نے کہا بھاگ جا میرے پاس سے، تیری نصیحتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی نوح اس وقت شیطان کی بات کو سن لو۔ شیطان جھوٹا ہے، مکار ہے، لیکن اس وقت جو کچھ کہنے جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ جناب نوح نے جب حکم خدا پا لیا تو شیطان سے کہا بتا 2 نصیحتیں کیا ہیں؟ شیطان نے کہا اے نوح، پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ حسد سے بچیے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ لالچ اور حرص سے بچیے گا۔ حسد سے اس لیے بچیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اچھا خاصا ملکوت اعلیٰ میں رہ رہا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، میں ان کو نصیحتیں کیا کرتا تھا، لیکن آدم سے مجھ کو حسد ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بہشت سے نکال دیا گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی حسد کی وجہ سے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، لوگ مجھ پہ لعنتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ حسد سے بچیے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ لالچ سے بچیے گا، حرص سے بچیے گا، چونکہ جناب آدم لالچ ہی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ اچھا خاصا جنت میں رہ رہے تھے، عیش تھا، آرام تھا، لیکن جس درخت کے پھل سے اللہ نے ان کو روکا تھا اسی کے بارے میں ان کو لالچ ہو گئی اور اسی کا پھل کھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ واقعاً لالچ ایک ایسی چیز ہے جو مرتے دم تک بعض انسانوں کے دل میں بیٹھی رہتی ہے۔ لالچ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے لالچ کا وجود اس کے اندر اتنا ہی جوان ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہے ہارون رشید جو عباسی خلیفہ تھا، اس کو اس بات کا شوق ہوا کہ کسی صحابی پیغمبر سے وہ ملاقات کرے اور رسول کا قول اس صحابی سے سنے، لیکن چونکہ ہارون رشید کا زمانہ رسول کے 160 سال کے بعد ہے، چونکہ رسول کی وفات 11 ہجرت میں ہوئی ہے اور ہارون کا زمانہ 170 ہجری میں تھا، یعنی 160 سال کے بعد رسول کی وفات کے ہارون کا زمانہ۔ اس زمانے میں کسی صحابی کا پایا جانا ایک امر ناممکن تھا، لیکن ہارون نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ کسی صحابی پیغمبر کو تلاش کر کے لاؤ۔ اطراف بغداد میں ہارون کے سپاہی پھیل گئے، آخر میں ایک بوڑھے شخص سے ملاقات کی جس کی عمر بہت زیادہ تھی اور وہ جسمی اعتبار سے فرسودہ ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں کس وقت اس کی شمع حیات گل ہو جائے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ خلیفہ کے سپاہیوں نے اس سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ صحابی پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا چلیے آپ کو ہمارے بادشاہ ہمارے خلیفہ ہارون نے بلایا۔ اس صحابی پیغمبر کو ایک چادر میں بڑے احترام سے لپیٹ کے ہارون کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہارون نے پوچھا آپ نے زمانہ پیغمبر دیکھا ہے، آپ رسول کے صحابی ہیں؟ اس بوڑھے انسان نے کہا ہاں میں نے زمانہ پیغمبر دیکھا ہے، میرا بچپنا تھا، میرے والد ماجد مجھے ہاتھ پکڑا کے اور میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے رسول کے پاس۔ تو ہارون نے کہا جب رسول کے پاس لے گئے تھے آپ کے والد ماجد تو رسول کچھ اپنے اصحاب سے فرما بھی رہے تھے؟ کہا ہاں، رسول یہ کہہ رہے تھے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 خواہشیں اتنی ہی جوان ہوتی ہیں، ایک لالچ اور ایک لمبی امید۔ ہارون نے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور اس صحابی پیغمبر کو بطور ہدیہ دیا، اپنے سپاہیوں سے کہا بڑے عزت و احترام سے لے جاؤ اسے، اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ جب یہ صحابی دربار سے باہر آیا تو سپاہیوں سے کہنے لگا کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے ایک مرتبہ ہارون سے اور ملا دو، خلیفہ سے اور ملا دو۔
خیر وہ سپاہی لوگ ہارون کو اطلاع دینے کے بعد دوبارہ اس کو لے کر ہارون کے پاس آئے، تو ہارون نے کہا کہ اے صحابی پیغمبر، آپ کو ایک ہی حدیث یاد تھی اور وہ حدیث آپ نے سنا دی، دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا صرف میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ پیسوں کی تھیلی، اشرفیوں کی تھیلی جو آپ نے بطور ہدیہ دیا ہے، یہ اسی سال کے لیے ہے یا ہر سال مجھ کو دیجیے گا؟ اتنا سننا تھا، ہارون قہقہا لگا کے ہنسا اور کہا رسول نے سچ فرمایا ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک لالچ اور ایک لمبی امید۔ یہ صحابی ایسا ہے کہ اس کا کب انتقال ہو جائے، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، لیکن اس کے باوجود یہ سال بھر کی امید لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ پیسوں کی لالچ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اس نفسیاتی مرض لالچ سے نجات دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔